بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ نماز مسلمان بالغ مرد عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ شریعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی اصل نماز ہے اور جہاد اس کا کوہان ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق پیدا کرتی ہے، فرق کی بنیاد ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا۔ نماز ہی ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے ملنے، کھڑے ہونے اور ان سے گفتگو کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے معبود حقیقی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، بھیک مانگ کر، شکایت کر کے دعا مانگ سکتا ہے، ان سے شکایتیں کر سکتا ہے، ان سے منتیں کر سکتا ہے، ان سے کوئی چیز مانگ سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جس نے نماز قضا کیا گویا اس نے کفر کیا۔ وضو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے، تو ہر نماز میں وضو کرنا ضروری ہے، اور چونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس لیے وضو پورے دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو پہلے اپنے چہروں کو دھو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پیر کو دھو۔ یعنی یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے یہ 4 چیزیں ادا نہیں کیا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اس کے بغیر وضو، اگر ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ سب سنت میں داخل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں وضو کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے امتی بلائے جائیں گے، اس وقت وضو کے اثر سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کا جسم جو جتنا بھی وضو میں شامل ہوتا ہے، جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے، وہ اتنا جسم، اتنا اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ لہٰذا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ ان کا اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے۔ وضو میں تمام اعضاء کو ایک بار دھونا فرض ہے، البتہ 3 بار دھونا سنت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء کو 3 بار دھویا کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے اعضاء کو 3 بار دھویا۔ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے، یعنی 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، لیکن سنت کو بھی ادا کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعضاء کو 3 بار دھوتے تھے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، یعنی اچھے سے پوری جگہ جو بھی ہمارا وضو میں دھونا فرض ہے وہ سارے اعضاء اچھے سے دھل جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور کوئی ایسا اعضا ناخون کے برابر خشک رہ گیا، یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے، اتنا اعضاء میں سے، اتنے جسم میں سے کوئی ایک چھوٹا سا حصہ ایک ناخن کے برابر بھی اگر خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، تو اس شخص کی نماز نہیں، وضو نہیں ہوگی، اور جب وضو نہیں ہوگی تو نماز، ظاہر سی بات ہے نماز نہیں ہوگی۔ وضو سے متعلق ہم آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے وضو کیا اور اس کے کسی جگہ میں ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے اور طبیعت کے نہ آمادہ ہونے کے باوجود اعضاء کو اچھی طرح دھونے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ مشقت کے بغیر وضو بھرپور طریقے سے کیا جائے، یعنی بنا جھجھک، بنا کسی مشقت کے، بنا کسی محنت کے ہر وقت وضو سے رہا جائے، وہ زیادہ بہتر۔ وضو میں آٹا یا مٹی لگے حصے کو دھونے کا حکم۔ جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے ان میں سے کسی حصے پر اگر کوئی مٹی یا آٹا لگ کر سوکھ جائے تو ایسی صورت میں دیکھنا چاہیے کہ جو چیز بدن پر لگی ہے کیا اس پر پانی بہانے سے تری اندر تک پہنچ جاتی ہے یا نہیں۔ اگر تری اندر تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو چھڑانا ضروری نہیں ہے، اور اگر تری اندر تک پہنچتی نہیں ہے تو اس چیز کو وہاں سے ہٹا دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اسے نہیں ہٹایا، کبھی کبھی مٹی لگی رہتی ہے تو تری اندر پہنچ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی آٹا اگر لگ کر سوکھ جاتا ہے تو آٹا گاڑھا ہوتا ہے تو اس سے تری اندر نہیں پہنچتی ہے، جس سے اندر کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، اور جب خشک رہ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتی ہے، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی اعضاء پر مٹی یا آٹا یا اگر کوئی اور چیز لگی ہے جو ہمارے اندر پانی پہنچنے سے روکتی ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے، اور اگر انگوٹھی یا چھلا وغیرہ پہنے ہیں تو اس کو ہلا دینا چاہیے تاکہ پانی آسانی سے اس جگہ پر پہنچ جائے۔ وضو میں مہندی لگے اعضاء کے دھونے کا حکم۔ مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی زینت کی خاطر اس کو لگانے کی ترغیب دی ہے۔ مہندی لگانے کی صورت میں مہندی لگے اعضاء لال ہو جاتے ہیں، لیکن اس رنگ میں کوئی جسامت نہیں ہوتی، بلکہ اسے صرف جلد کی رنگ میں تبدیلی آتی ہے، یعنی اس سے وہ گاڑھا پن نہیں ہوتا جو ہمارے ہاتھوں پر پانی پہنچنے سے روکے، یعنی وہ صرف ایک رنگ ہمارے ہاتھوں پر چڑھ جاتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں پر پانی پہنچنے سے نہیں روکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمارا وضو ہو جائے گا۔ حسب معمول ہم جس طرح سے اپنے ہاتھ پیر کو دھوتے ہیں اسی طرح سے ہم مہندی لگے اعضاء کو بھی دھوئیں گے، اور اس سے وضو ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح ہم آٹا لگا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کو چھڑانا ضروری ہے، مٹی کو چھڑانا ضروری ہے، اسی طرح مہندی کو چھڑانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر سوکھی مہندی جو مہندی لگائی جاتی ہے جس سے رنگ آتا ہے، جو ہری والی مہندی ہوتی ہے، وہ مہندی اگر ہاتھ پہ لگی ہے، سوکھ گئی ہے تو اس سے پانی پہنچنے میں دقت آتی ہے،
ہاتھوں پر پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے وہ ہری والی مہندی چھڑانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جو ریڈ والی مہندی ہے، جو کلر لگا ہوا ہے، وہ مہندی چھڑانا ضروری نہیں ہے۔ اس سے نماز وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی اور غسل بھی ہو جائے گا۔